الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق رمضان کریم اسپیشل پارٹ 29 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ یا مصطفیٰ عطا ہو، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ یا مصطفیٰ عطا ہو، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں، روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا۔ یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ اور پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا، اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا۔ یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ اور ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا۔ یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ اور خون جگر سے سینچا ہے باغ سنیت کا، خون جگر سے سینچا ہے باغ سنیت کا، کر دو کرم وسیلہ اس مدنی مرشدی کا۔ یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ اور دنیا کے تاجدارو تم سے مجھے غرض کیا، دنیا کے تاجدارو، دنیا کے تاجدارو تم سے مجھے غرض کیا، منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا، منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا۔ یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ اور اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے، اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے، نقصان میرے سبب ہو سنت نبی کا۔ یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ اور میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو برم خدا را عطار قادری کا۔ یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا۔ یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب مکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ جی آج ہم بات کریں گے عید الفطر پہ، اور چونکہ آج 29 رمضان المبارک ہے
آج دبئی یونائٹڈ عرب امریٹ میں 29 رمضان مبارک ہے اور پاکستان انڈیا میں آج 28 رمضان مبارک ہے. تو کل ہم نے صدقہ فطر پہ بات کی تھی اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں اسپیشلی جو ہے وہ لوگ ویٹ کا، گندم کا اور اسپیشلی گندم کا ہی فطرانہ دیتے ہیں، صدقہ فطر جس کو آپ بولتے ہیں وہ دیتے ہیں. تو آج بھی ہم اسی پہ بات کریں گے، ساتھ عید الفطر پہ یقیناً اس کے مسائل پہ بات کریں گے. تو آپ جو ہے نا وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اس میں کمنٹ بھی کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں. اچھا جی، 2 ہجری میں کل میں نے بتایا تھا کہ 300 جو ہے نا وہ 2 سا 2.5 سا، ٹھیک ہے، آپ اتنا دے سکتے ہیں اور یہ ان کے لیے میکسیمم تعداد مقرر ہے. 300 روپیہ یا 350 بھی آپ لگا سکتے ہیں، پر پرسنٹ آپ کو دینا ہوگا. اور اس میں غلام بھی شامل ہے، آزاد بھی شامل ہے، بچے بھی شامل ہیں، سب دیں گے، ٹھیک ہے، بالغ اور نابالغ سب فطرانہ دیں گے. اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ اس کو عید سے پہلے ادا کریں گے. اگر آپ عید کے بعد ادا کریں گے تو آپ کو صدقہ فطر میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، بلکہ وہ سمپل صدقے میں ہی آئے گا. اس لیے آپ کو عید سے پہلے ہی صدقہ فطر دینا، عید پڑھنے سے پہلے آپ اس کو صدقہ فطر دیں گے، تاکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی کوتاہیاں ہیں روزے میں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، صدقہ فطر بھی اسی سال واجب ہوا. 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا اور صدقہ فطر بھی اسی سال واجب ہوا. اسی سال پہلی مرتبہ عید الفطر کی نماز ادا کی گئی. 2 ہجری میں پہلی مرتبہ عید الفطر کی نماز مدینہ المنورہ میں ادا کی گئی. 2 ہجری میں رمضان شریف فرض ہوا تھا، روزے فرض ہوئے تھے، اور 2 ہجری میں عید الفطر واجب ہوئی ہے. اور پہلی مرتبہ 2 ہجری میں مدینہ المنورہ میں عید الفطر کی نماز ادا کی گئی. عید جو ہے وہ مسلمانوں پہ واجب ہے اور بغیر عذر کے اس کے پیچھے رہ جانے والا گناہگار ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کی نماز ادا کرو اور قربانی کرو. اچھا جی، وجوب کی اصل دلیل صحیحین کی اس حدیث سے ملتی ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز کے لیے جو ہے وہ عورتوں کو بھی جانا چاہیے، چاہے وہ نماز انہوں نے نہ بھی پڑھنی ہو لیکن وہ اس کی دعا میں شامل ہو جائیں. رمضان کی 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جی، میں یہاں پہ اس لیے مسائل آج ضروری میں نے سمجھے کہ آج 29 ہے اور تو آپ کو بتاتے چلیں جی کب تک اہتمام کرنا چاہیے. رمضان کی 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. واضح رہے کہ رمضان کے چاند کی رویت کے لیے ایک عادل مسلمان کی گواہی کافی ہوتی ہے، مگر رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں میں 2 عادل مسلمانوں کی گواہی جو ہے وہ درکار ہوتی ہے. تو جب رمضان کا چاند نظر آئے تو آپ یہ دعا پڑھیں. آپ کو ساتھ ساتھ دعا بھی بتا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلامی ربی وربک اللہ. یہ جی صحیح حدیث سے ثابت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے دعا بھی رکھ دی ہے. اچھا، فطرانے کی ادائیگی پہ بات کر لیتے ہیں. عید کا چاند نکلنے سے فطرانہ کا جو ہوتا ہے وہ واجب وقتی شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کو عید کا چاند نکلنے سے پہلے فطرے کا واجب وقت وہ شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا عید کی نماز سے پہلے فی کا 2.5 کلو اناج گھر کے چھوٹے بڑے تمام لوگ کی طرف سے نکال کے فقراء و مساکین کو دے دیں. جی، یہاں پہ چھوٹے بڑے بالغ نابالغ جنہوں نے رکھا ہے روزہ وہ بھی دیں گے، جنہوں نے نہیں رکھا وہ بھی دیں گے. چھوٹے بچے کا بھی فطرانہ ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کا ترجمہ آپ کو سنا رہی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے. 1 سا یا کھجور کا، جو کا یا کھجور کا ہر آزاد غلام مرد عورت چھوٹے بڑے مسلمان پر واجب ہے. ٹھیک ہے، 1 سا جو ہوتا ہے وہ جس کو آپ 2 کلو 2.5 کلو کہہ سکتے ہیں، اور یہ 2.5 کلو کا بھی ہوتا ہے. تو 2.5 کلو ہی آپ نکالیں تو یہ ہوگا جی ایک جو ہے نا وہ ہر چھوٹا بڑا مسلمان غلام مرد عورت بچے سب ان پہ واجب ہے یہ دینا، اور یہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دینا ہوگا. عید کی رات کی عبادت کے متعلق یہ ہے کہ اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا گیا جی، عید کی رات کو. اور جو ہے وہ جی اس کے میں آپ عبادت بھی اس رات کو بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے اور ہم لوگ جو ہے نا اس کو ادھر ادھر کر کے گزار دیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو عبادت کریں گے، قیام اللیل کریں گے، تو آپ کو اس کا بھی ثواب ہی ہوگا. اس پر تکبیر پہ بات کر لیتے ہیں جی. چاند رات کو سورج ڈوبنے سے لے کر نماز عید تک تکبیر پڑھنا سنت ہے. شب عید سے پہلے خطبہ ختم ہونے تک تکبیر پڑھنا چاہیے، گھر میں ہو یا بازار میں. مسجد میں مردوں کے لیے کہہ رہی ہوں. مرد حضرات اب بلند آواز سے پڑھیں گے، خواتین پست آواز میں پڑھیں گی. اور کیونکہ جی یہاں پہ میں ایک آیت بھی شامل کر لیتی ہوں، اس کا ترجمہ ہی ایڈ کروں گی. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو، اللہ تعالیٰ کی دی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو. جی تکبیر کی جو آپ کیسے تکبیر پڑھیں گے وہ تکبیر بھی ایک دفعہ آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر وجل اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ ویسے روٹین وائز یہی پڑھی جاتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس کو پڑھیں گے تو یہ عام تکبیر ہے، اس کے پڑھنے سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تکبیر میں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اجتماعی طور پر سب اکٹھے نہ مل کے پڑھیں، یک ایک ایک کے واسطے سب پڑھتے جائیں۔ جی عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، جی ایام تشریق میں آتا ہے تو ایام تشریق کو روزہ نہیں رکھ سکتے، دونوں عیدوں پہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، عید الفطر پہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتے اور عید الاضحیٰ پہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث میں یہ شامل ہے، یہ صحیح مسلم یہ ہے، حدیث پاک موجود ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے روزے سے، اور یہ دونوں عیدوں پہ عید الاضحیٰ پہ بھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اور عید الفطر پہ بھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نے دونوں عیدوں پہ منع کیا کہ آپ دونوں عیدوں پہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جی اب بات کر لیتے ہیں ہم عید الفطر کی جو ہے وہ غسل کی، کہ عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے، بہتر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد غسل کرے، اور اگر کسی وجہ سے اس سے پہلے بھی غسل کر لیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح عمدہ یا صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خوبصورت چادر اوڑھنے کا ذکر ملتا ہے، سرکار نے یمنی چادر اوڑھی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بازار میں نکلے تھے کیا سماعت تھا، کیا لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنین کے نانے کا کیا حسن، کیا جمال، کیا کمال، کیا اخصال، جو وہ چہرہ جو ودہا، وہ جو زلفیں جو واللیل اذا سجا، اس پہ جب حسنین کے نانے جان کائنات، جمال کائنات، حسن کائنات اور زینت کائنات، ہادی برحق مہدی کائنات جب چادر یمنی اوڑھ کے مدینۃ الطیبہ کی گلیوں میں نکلے تو دوستو عید سے پہلے ہی مدینے والوں کی عید ہو گئی، اب عید پڑی نہیں تھی، جب سرکار دو عالم جب بن سنور کے نکلے یوں چادر اوڑھ کے تو کیا سماں تھا، کیا وہ وقت تھا اور کیا سماں تھا، اور کیا وہ جہان کی عید تھی، کیا وہ ظاہری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب یہی تو عید ہے۔ آج بھی مدینہ شریف میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عید ہو، اور الحمدللہ ہماری ہوئی بھی ہے عید، اور اللہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کی اگین اینڈ اگین دوبارہ مدینۃ الطیبہ میں عید ہو، اور کیا عید ہوگی سرکار کی نگری میں، اور جب تاجدار کائنات ظاہری طور پہ خود موجود ہوں گے، اور کیا وہ عید ہوگی، اور کیا جب آپ یمنی چادر اوڑھ کے خوشبو لگا کے، اور خوشبو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی، آپ نکلے تو کیا سماں تھا، اور اس لیے عید والے دن چاہیے کہ آپ نیا لباس پہنیں، اور صاف ستھرا لباس پہن سکتے ہیں، آپ نیا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، چونکہ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور آپ کو بہت پسند بھی تھا۔ اچھا جی یہ عید جو عید الفطر ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ نے کھجوریں عید الفطر کے دن کھجوریں تناول فرمائی، آپ کھجوریں تناول فرمائے بغیر نہیں نکلے تھے گھر سے، آپ نے یہ عید جو ہے وہ کھجوریں تاک کھجوریں آپ نے تناول فرمائی، اور تاک کھجوریں کھا کر آپ نے جو ہے وہ عید پڑھی، اور اگر کھجوریں اس وقت میسر نہ ہوں تو آپ کوئی بھی میٹھی چیز کھا سکتے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم نے یہ خالی پیٹ عید نہیں پڑھی، عید الفطر جو ہے اس کو میٹھی عید بھی ہمارے عرف عام میں انڈیا پاکستان کے مسلمان ہمیں اس کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں، اس کو شیر خرمے والی عید بھی کہتے ہیں، اور اس کو کھجوروں والی عید بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس عید کو جی آپ کھجوریں کھا کے بھی عید پڑھ سکتے ہیں، لیکن خالی پیٹ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آپ کچھ نہ کچھ کھائیں گے، اگر اور تاک کھجور اگر آپ کے پاس اویلیبل کھجوریں ہیں، اور موسٹلی ہو گئی چونکہ رمضان المبارک گزرا ہوتا ہے، رات کو تو ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو ہم افطاری کرتے ہیں، اور یقیناً ہر گھر میں کھجوریں اویلیبل تو ہوں گی، اور تاک کھجوریں اگر آپ کھائیں، تاک سے مراد یہ ہے کہ آپ 7 کھجوریں کھائیں، 5 کھائیں، 9 کھائیں، 11 کھائیں، مطلب تاک جفت میں نہیں، آپ تاک میں کھائیں گے جفت میں نہیں کھائیں گے، 2 نہیں، 8 اور 4 اور 6 نہیں کھائیں گے، تاک کھجوریں اگر آپ کھائیں تو یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پہ آپ کو ثواب بھی ہو جائے گا، اور سنت پہ تو ثواب صاف ظاہر ہو گئی ہوگا، اور یہ سرکار اور یہ محبت کا ثبوت بھی ہے کہ ہم جس ہستی سے محبت کرتے ہیں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، تو یہ محبت بھی ہوگی، اور آپ یہی کوشش کریں کہ جو ہے وہ کھجوریں اویلیبل ہوں گی، آلموسٹ ہر گھر میں، مسلمانوں کے تو ہر گھر میں اویلیبل ہوں گی، چونکہ وہ رمضان شریف گزرا ہوگا، تو اگر فرض کریں نہیں ہے تو آپ پھر کوئی میٹھی چیز، اور شیر خرما تو مسٹ پاکستان میں تو مسٹ ہوگا، تو آپ وہی کھا کے نماز پڑھیں، لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خالی پیٹ آپ یہ اس کو نہ پڑھیں، اس پہ کچھ نہ کچھ آپ ضرور کھائیں، کچھ شیر خرما کھائیں، اور
کھجوریں کھائیں، کچھ بھی کھائیں اور کچھ کھا کے آپ نماز پڑھیں گے، اس کو آپ خالی پیٹ نہیں پڑھیں گے جی۔ اس کو پہ کھانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جی۔ پیدل چل کے جانا چاہیے، تو اگر آپ قریب ہیں تو آپ کو پیدل چل کے جانا چاہیے، اور پیدل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پیدل گئے ہیں، اور جب بھی جاتے ہیں آپ پیدل ہی تشریف۔ حضرت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں جی، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے، پیدل ہی واپس تشریف لاتے جی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل ہی عیدگاہ جاتے اور پیدل ہی تشریف لاتے۔ اب پیدل جانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا یہاں کی بات کر دیں کہ اگر کسی کو بہت دور ہو جانا، مطلب عید کا دور ہو جہاں ان کی عید پڑی جائے گی، تو اگر ان کے لیے ممکن نہ ہو تو وہ پھر وہ سواری کا یوز کریں، بٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ پیدل ہی تشریف لے کے جاتے، اور پیدل ہی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آتے۔ اب یہاں پہ جو معذور ہوگا وہ بھی عید پڑھنے جائے گا، تو بیمار بھی ہوگا وہ بھی جائے گا، تو وہ سواری پہ بھی جا سکتا ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ ضرورت ہے، ضرورت سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کی کافی دور عیدگاہ ہے جہاں اس نے جانا ہے، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں پیدل جاؤں گا تو میری عید کی نماز رہ جائے گی، یا مجھ سے پہلے وہ جماعت کھڑی ہو جائے گی، یا اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، یا کافی دور ایسے ہوتا ہے کہ عیدگاہ بہت دور ہوتی ہے، تو پھر آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ آپ پیدل جائیں، تو وہ سواری استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ، جیسے ہی بالکل میں نے بتایا نا آپ کو کہ جیسے آپ لوگ پڑھیں گے جی وہ کھجوروں پہ، میں نے بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تناول فرما کے عید کی نماز پڑھی تھی، تو اگر اویلیبل نہیں ہے 8 نکاس کھجوریں گھر میں اویلیبل نہیں ہے، تو آپ کچھ بھی میٹھی چیز کھا کے پڑھ سکتے ہیں، بٹ خالی پیٹ نہیں پڑھیں، آپ کچھ نہ کچھ کھا کے پڑھیں۔ اچھا ہمارے نام نہاد کچھ ویسے بھی لوگ، نام نہاد کا لفظ میں نے استعمال کروں گی، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لیٹ ہو جاتے ہیں، وہ جلدی جلدی اٹھتے ہیں، وہ سیدھا وہ غسل کرتے ہیں، وہ سیدھا خالی پیٹ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جو عید الاضحیٰ کی نماز ہے نا اس کو خالی پیٹ پڑھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خالی پیٹ پڑھی تھی، لیکن عید الفطر کی نماز سرکار دو عالم نے خالی پیٹ نہیں پڑھی تھی، چونکہ آپ کا روزہ نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور چونکہ یہ بالکل سٹیٹ گزری ہوتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ نہ کچھ کھا لیں، مطلب آپ کچھ نہ کچھ ضرور، آپ ایک چمچ ہی لیں لیکن لیں ضرور۔ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ کچھ نہ کچھ ضرور کھائیں، بے شک اب تھوڑی مقدار میں کھائیں، بٹ کھائیں ضرور، ٹھیک ہے۔ اب جتنی بھی جلدی میں آپ کچھ نہ کچھ چاکلیٹ لے لیں، کوئی کھجور لے لیں، اس کو آپ راستے میں جاتے کھا لیں، یا کچھ گھر میں بنا ہوا ہے اگر آپ جلدی میں نہیں ہے تو آپ کھا لیں، تو آپ کھائیں ضرور۔ اسی طرح کہ آپ اگر پیدل ممکن ہے تو آپ پیدل جائیں اور پیدل ہی واپس آئیں، اور اگر نہیں ممکن ہے، ضرورت مند ہے، کوئی سواری پہ جائے گا، یا وہ بیمار ہے، یا وہ معذور ہے، یا وہ دور ہے عیدگاہ اس کی، تو مسجد میں اگر وہ پڑھ رہا ہے، مطلب یہ عیدگاہ ویسے صحرا میں پڑھنے کا حکم ہے، بٹ اگر بارش کی صورت ہے تو آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں، تو اگر وہ اتنی بڑی ہے، وسیع ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پھر آپ سواری پہ جا سکتے ہیں، پھر آپ کو اس سے منع نہیں کیا گیا۔ تو واپس لوٹتے ہوئے بھی راستہ بدل لینا چاہیے جی۔ عید کی نماز جب آپ پڑھنے چاہیں، جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کو راستہ چینج کر کے آنا ہوگا، آپ اس راستے سے نہیں آئیں گے۔ اچھا یہ سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مختلف راستے پہ چلتے ہوئے آتے تھے۔ اچھا اس کی حکمت میں مختلف اقمال ملتے ہیں، سب سے اچھا تو یہ ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے، اس وجہ سے راستہ بدلا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خبر بھی لیتے ہوں گے لوگوں کی، اور کیسے ہیں عید مبارک بولنے کے لیے بھی، یا چیک کرنے کے لیے کہ کون عید منا رہا ہے یا نہیں منا رہا ہے، اس کی حکمت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے ہیں، لیکن یہی تو ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے، یہ ہوگا پھر نبیوں کا سلطان ہے، آپ کے چہرے کی زیارت کر کے پتہ نہیں کس کس کی عید ہوتی ہوگی، تو اس میں یہ بھی عنصر شامل ہو سکتے ہیں، ہم محبت سے کہہ رہے ہیں جی۔ اچھا عید کی نماز ویسے تو صحرا میں ہی ادا کی جائے گی، البتہ ضرورت کے تحت مسجد میں بھی، میں نے جیسے آپ کو بتا دیا، ادا کی جا سکتی ہے، بارش ہو تو آپ مسجد میں ادا کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز میں خواتین کی بات کروں گی، اور نماز کے لیے عورتوں کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، سرکار دو عالم نے عید کی نماز عورتوں کو بھی پڑھنے کا حکم دیا، خواتین کو نماز عید میں شریک ہونا چاہیے، بوڑھی ہو تب بھی، جوان ہو، شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، بالغہ ہو، نابالغہ ہو، یہاں تک کہ اگر وہ نہیں بھی اس نے نماز پڑھنی تو بھی دعا میں شامل ہو جائے، لیکن با پردہ ہو کے، برائے مہربانی با پردہ ہو کے، ٹھیک ہے، بے پردہ ہو کے آپ اس طرح سے نکلیں۔ آپ عید والے دن بھی اسی طرح جیسے آپ عام روٹین میں نکلتے ہیں، آپ بالکل اسی طرح اب عبایا پہن کے، اگر آپ کی عادت ہے تو عبایا پہن کے آپ جائیں، بڑی چادر لینے کی عادت ہے تو بڑی چادر لے کے جائیں، آپ جا سکتے ہیں، مل سکتے ہیں۔ عرب میں تو دیکھیں مسجد نبوی میں آپ جائیں گے تو آپ کو عورتیں ملیں گی وہاں پہ نماز پڑھتے ہوئے، مسجد حرام میں جائیں گے تو آپ کو ملیں گی عورتیں نماز پڑھتے ہوئے بالکل، لیکن وہ با پردہ ہوتی ہیں، مطلب وہ بالکل انڈیا پاکستان کی طرح بالکل باریک دوپٹے لے کے نہیں وہاں ہوتی، تو وہ تب بھی آپ کو یہ ساری چیزیں یاد رکھنا ہی ہوں گی۔
جی یہاں پہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ عورتوں کو عید الفطر عید الاضحیٰ میں عیدگاہ میں لے جائیں، جوان لڑکیوں کو بھی اور جنہوں نے نہیں نماز پڑھی مطلب حیض والی عورتوں کو بھی، پردہ نشین خواتین کو بھی، ہاں حیض والی عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی وہ پیچھے لگ رہی ہیں، صرف وہ دعا میں شامل ہوں گی، لیکن وہ خیر مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی ایک کے پاس اگر حجاب نہ ہو تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی بہن کی چادر اوڑھ لے، لیکن وہ جائے گی پردہ کر کے، ٹھیک ہے، وہ جائے بھی جا سکتی ہے تو وہ ضرور جائے۔ اس کے لیے عید کے دن خواتین کے لیے افضل ہے وہ عیدگاہ جائیں، ذمہ داروں کو چاہیے کہ خواتین کے لیے علیحدہ سے انتظام کریں، خواتین کے لیے خیمہ لگا دیں اور مردوں کے ساتھ وہ عید کی نماز پڑھ سکیں، خواتین کا الگ سے عید کی نماز ادا کرنا مشروع نہیں، مطلب وہ علیحدہ سے، جیسے میں نے آپ کو کل کی لائیو میں بتایا تھا کہ وہ علیحدہ سے وہ پڑھیں تو وہ اس کی شرط نہیں ہے، بٹ وہ مردوں کے پیچھے پڑھ سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور پردے کا جس طرح حرم میں ہوتا ہے، مسجد حرام میں ہوتا ہے، نبوی میں ہوتا ہے، تو آپ کو سب پتہ ہی ہوگا عید کی نماز پڑھ۔ اچھا جی، جب عید ابھی تو ہمارا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جی، اس سے پہلے عید کی نماز کے لیے اذان و اقامت بھی نہیں ہے، عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کی مسجد تحیۃ الوضو کی نماز ہوتی ہے، عید نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، 2 رکعت ہے جی اس کی ساری نماز۔ تو جی اس کے ساتھ ساتھ نماز عید میں 2 رکعت سے پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں اور رفع یدین آپ کو ضرور کرنا ہوگا۔ رفع یدین سے مراد آپ کو ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہنا ہوگا، یہ حدیث سے ثابت ہے، تکبیرات آپ کی زیادہ ہوں گی۔ اور جی اس میں آپ کو خطبہ سننا واجب نہیں ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے خطبہ سننا۔ اس کے ساتھ ساتھ جی نماز عید کے بعد فرمایا گیا کہ من احبا، جو لوٹنا پسند کرے وہ لوٹ جائے، جو خطبہ سننا، جو رکنا چاہتا ہے وہ خطبہ سنے، جو جانا چاہتا ہے وہ جا بھی سکتا ہے۔ جمعہ کی طرح اس کا خطبہ سننا واجب نہیں ہے، لیکن بعض جی مردوں کے لیے کہہ رہی ہوں جی، بعض عید کو سنے بغیر جانا بھی نہیں چاہیے۔ عید کا خطبہ بھی حدیث سے ثابت ہے، خطبہ کھڑے ہو کر دینا ہے، بغیر ممبر کے دینا ہے، کھڑے ہو کے دینا ہے، بغیر ممبر کے دینا ہے۔ خطبہ کے بعد یا نماز عید کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ملتا، آپ کی مرضی، آپ کر سکتے ہیں تو نہیں کرنا تو آپ نہ کریں جی۔ بالکل اب میرا اتنا ٹائم ہو گیا، میں اگر 29 کی کل بھی اگر ہماری عید نہ ہوئی تو ایپیسوڈ تو ہم اپلوڈ کر دیں گے، پارٹ تو ہمارا